السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ کن پر واجب ہے، کب واجب ہوتی ہے، کن اموال پر واجب ہوتی ہے، یہ ہم نے اپنے چینل پہ پہلے ہی اپلوڈ کر دیے تھے۔ اب یہ اس کا دوسرا پارٹ، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہے، مستحقین زکوٰۃ یعنی وہ کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے زکوٰۃ کا پورا حساب کر لیے اور آپ کے ذمے جو زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ آپ نے اس کو علیحدہ کر لیے حساب میں سے۔ اب حساب میں سے تو الگ کر لیے، لیکن اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے اور کن پر کرنا ہے، آج جو ہے یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے، اور دھیان توجہ کے ساتھ میں سنو، اور اسی اعتبار سے اگر آپ زکوٰۃ خرچ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے اپنے خاندان میں غربت ختم ہوں گی، آپ کے اپنے بستی میں غربت ختم ہوں گی، اور دین کے بہت سارے تقاضوں پہ آپ خرچ کرنے والے بنو گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہم کو اس سے متعلق کیا حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، غلام، مقروض، اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو 8 مد قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے، یہ 8 کو ہم آج آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ڈیفائن کر کے اور تفصیل سے ہم آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، جو مستحقین زکوٰۃ کی کیٹیگری ہے قرآن کریم میں، فقراء اور مساکین، یہ پہلی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ اب فقراء کسے کہتے ہیں، مساکین کسے کہتے ہیں؟ تو فقراء اور مساکین جو ہے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ ابھی میرے سامنے دیکھیے، یہ قاموس الفقہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی اوپن ہے، اور میں نے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے نا یہ 8 جو مد ہے ان کو اچھے سے سمجھا ہوں، اور اسی کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے یہ لب کشائی کر رہا ہوں۔ تو عام طور پر اہل علم نے فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 9 اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سامان کفایت کا کچھ حصہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ بعضوں نے اس کے برعکس فقیر کو زیادہ محتاج اور مسکین کو کم محتاج مانا ہے۔ چلیے، اب ہمارے یہاں پر تو انڈیا میں عموماً ہم لوگ فقیر، مسکین یعنی ایک ایسے انسان کو جس کو ہم لوگ غریب کہتے ہیں، حالانکہ لفظ غریب جو ہے نا وہ غریب کے معنی آتے ہیں اجنبی کے، مسافر جو ہوتا ہے اس کو غریب کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے اس کے لیے ہی غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فقیر اور مسکین جو ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں 9 اقوال ہے، اور بھی بہت زیادہ یہاں پہ تفاصیل ہے۔ ہم ان تفاصیل میں جائیں گے تو ہمارا ویڈیو پھر کافی لمبا ہو جائے گا۔ تو موٹی زبان میں ایسا آدمی یا ایسی فیملی جو خود زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے ہو، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لوگ کون ہوتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے تو ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں گے۔ اب دیکھو، رشتہ داروں میں آپ جن کو زکوٰۃ دیں گے نا، تو پہلے یاد رکھو کہ آپ اپنے نیچے اور اپنے اوپر، یعنی جو آپ کے اصول ہے اور جو آپ کے فروع، ان دونوں میں آپ زکوٰۃ کو تقسیم نہیں کریں گے۔ اصول، باپ، والدہ،
दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, ऊपर तक यह आपके उसूल है। और जो आपके फुरू है, आपकी औलादें, आपके पोतरे, आपके नवासे, ऐसे ही शोहर बीवी को और बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा जो दीगर रिश्तेदार है, इनके अलावा जो दीगर रिश्तेदार है, मिसाल के तौर पे आपका सगा भाई, अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो आप बिल्कुल ज़कात से उसकी मदद कर सकते हैं। सगी बहन, अगर वो ज़कात नहीं दे रही है या वो खुद साहिब निसाब नहीं है तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। इस तरीके से आपके बहनोई साहब हो गए, आपका भतीजा हो गया, आपका भांजा हो गया, आपका साला हो गया, आपका साड़ू हो गया, और ऐसे ही आपके रिश्तेदार। अच्छा देखो, रिश्तेदारों में अदा करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि रिश्तेदारों की गुर्बत दूर होती है, उनको सपोर्ट मिलता है। और यही शरीयत का जो असल जो मकसद है ज़कात के ज़रिए से, वो यही है कि हम अपनी जो ज़कात है उसके ज़रिए से अपने रिश्तेदारों का ताउन करें। अब हमारा इंडियन जो कल्चर है या हमारा जो माहौल है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है, बजाय हम रिश्तेदारों की मदद करने के हम ये देखते हैं कि भाई मेरे रिश्तेदारों में जो गरीब है मैं उनको अपनी शान बताऊं, मैं उनको अपनी शादी बताऊं, मैं उनको अपना वलीमा बताऊं। असल में ये बहुत जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं, जो कंजस्टेड दिमाग के लोग होते हैं ना, वो इस तरह की सोच रखते हैं कि अल्लाह ने अब मुझे दे दिया है तो मैं दूसरों को अपनी पोजीशन और अपनी शान बताऊं। ये इंसानियत नहीं है। आप मुसलमान हो, इस्लाम आपको ये कहता है कि अब आप ज़कात देने वाले बने तो समाज को उसके पैरों पे खड़ा करो। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत के अंदर उमरा से ज़कात लेकर उनके गुरबा पे तकसीम करने का जो हुक्म दिया, वो इसीलिए ताकि एक वक्त वो आए जो गरीब है वो भी ज़कात देने वाले बने। और हुआ ऐसा। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि का ज़माना आने तक लोग अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे और ज़कात के देने वाले सब थे, अब लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा था। हमारे समाज में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे अपने रिश्तेदारों में गुराबा, फुकारा, मसाकिन। तो इसलिए देखो, मैंने अपनी एक तरतीब बनाया हुआ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ज़कात अदा करता हूँ, साहिब निसाब हूँ मैं, लेकिन मैंने ज़कात में से नहीं बल्कि अपनी जो पर्सनल कमाई होती है मैं उसका भी एक हिस्सा ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों के लिए, और मैंने उनकी पेंशन शुरू किया हुआ हूँ। बहुत सारे रिश्तेदार भी है और मैंने बहुत सौ को बोल के भी रखा हूँ। अभी मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मय्यत के वक्त भी सारे रिश्तेदार एक जगह जमा हुए, जो भी मिलते रहे दूर दूर वाले जिनसे बहुत कम मुलाकात होती है, मैंने सबको ये कहा देखो अपने रिश्तेदारों में अगर कोई भी मोहताज है, मिस्कीन है, मेहरबानी करके वो मेरे से रब्त करे। रिश्तेदार मतलब जिनका आपसे खूनी ताल्लुक़ है, जैसे मेरे वालिदा के तरफ के रिश्तेदार हैं। अब जैसे मेरे नाना है, नाना के जो है 4-5 भाई थे, वो 4-5-6 बहनें थी उनकी। अब उनकी औलादे वगैरह वो सब मेरे मामू होते हैं रिश्ते में, सब खालाएं होती है और उनके बच्चे हैं। या ऐसे ही नानी है, नानी के 4-5 भाई है और नानी की 4-5 बहनें थी, उनमें अगर वो ख़ानदान में। ऐसे ही मेरे वालिद साहब है, वालिद साहब के रिश्तेदारी में अगर कोई है तो मय्यत के वक्त पे सारे लोग वहाँ पे जमा हुए। मैंने यही कहा कि भाई हम उनकी पेंशन हमारे अपने तरफ से शुरू करेंगे। मैंने वही उसकी जिम्मेदारी भी दिया, मेरी खाला को जिम्मेदारी दिया। मेरी खालाजाद बहनें हैं मुख्तलिफ उसी इलाके के अंदर, गाँवों में, तालुकों में उनके निकाह हुए हैं। तो मैं बोला तुम्हारी जिम्मेदारी है, तहकीक करो, बताओ, इंशाअल्लाह हम जो है उनकी भी पेंशन शुरू करेंगे। देखो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये सोचते नहीं बैठना है कि लोगों ने मेरे साथ अगर अच्छा किए तो मैं उनके साथ अच्छा करूंगा और अगर नहीं किए तो मैं ये नहीं करूंगा। ये इंसानियत नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की का ताउन कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए आपने। तो ज़कात के अंदर भी जो है ना, पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो। अब रिश्तेदारों में ये जो फुकरा और मसाकिन हैं, इनमें पहले देखो आपके रिश्तेदारों में कितने, आपके जितने भी रिश्तेदार इस तरह के होंगे ना, तो वो फुकरा और मसाकिन होना चाहिए। यानी ये देखो, नहीं तो अक्सर फिर रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं उनके पास सोने चांदी के जेवरात है 5-5, 10-10 तोले,
اور ماشاءاللہ ان کو جو ہے بینک بیلنس بھی ہے یا کھیتی باڑیاں وغیرہ بھی ہے، تو پھر وہ جو ہے مستحقین زکوٰۃ نہیں ہیں، بلکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے۔ لیکن جو مستحق ہے ان کی آپ نے ضرور مدد کرنا چاہیے، فقراء اور مساکین۔ رشتہ دار ہو گئے، اب رشتہ دار کے علاوہ اپنے دوست احباب، دیکھو بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن ان کے دوست غریب ہوتے ہیں۔ اب وہ جو غریب دوست ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے امیر دوستوں کے ساتھ میں تو رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ آپ کو استری کے کپڑوں میں ملیں گے، وہ ان کو شو آف کریں گے کہ میں بھی تمہارے سے کم نہیں ہوں، حالانکہ گھر میں دال چاول کے واندے چالو ہے، جواری باجری نہیں ہے گھر کے اندر، مگر وہ امیر دوستوں کو اپنی پوزیشن بتائیں گے اپنے کپڑوں سے اور اپنی چیزوں سے۔ تو جو مالدار دوست ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اب انہوں نے اپنے وہ دوستوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خاموشی میں، اکیلے میں، اپنے کو معلوم ہے ان کی حالت، اصل گھر کے اندر حالات کیسے ہیں۔ اب وہ ان کا اپنا، کیونکہ یہ ہمارا انڈیا جو ہے نا، ہمارے انڈیا کا ایک مزاج ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ دیکھتے ہوں گے نا، گلی محلے جھوپڑ پٹی ایریے میں لوگوں کو ہگنے کو سنڈاس نہیں ہے، مگر بلیٹ ضرور ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ دوسروں کو بتانا ہے ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں۔ تو یہ انڈیا کی ایک مینٹالٹی ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے نا، بھلے گھر میں کھانے کو جواری باجری نہ ہو، بہت سے لوگ آپ کو شیروانی کے اندر ملیں گے، پوزیشن وغیرہ کے اندر۔ تو ایسے جو آپ کے دوست احباب ہیں، وہ آپ کا کام ہے، آپ ان کو پہچانیں، آپ دیکھیں کہ بھائی اگر یہ مستحقین ہیں، خاموشی کے اندر ان کے ہاتھ میں آپ ایک، یا پھر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ پہنچا دیں ان تک، کسی اور دوست کے ذریعے سے۔ تو اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، فقراء اور مساکین، آپ صبح سے لے کے شام تک ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو۔ ایسے ہی جو مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے مصلیوں میں دیکھو، آپ جس مسجد وار جماعت میں بیٹھتے ہو، بہت سارے مسجد وار جماعتوں کے اندر بہت سارے ساتھی خود ایسے حالات کا شکار ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اب آپ کے مسجد وار جماعت کے جو ساتھی ہیں، وہ بیچارے خود جو ہے غربت اور افلاس میں ہیں، اور آپ لاکھوں میں زکوٰۃ نکال کے دور دور اپنی زکوٰۃ تقسیم کرا رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ابھی تک زکوٰۃ کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ ایسے ہی آپ کے امام صاحب اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مؤذن صاحب اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، بالکل آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر مان لو امام صاحب کو اگر آپ کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا ہے، تو وہی زکوٰۃ کی تملیغ کر لو، اور تملیغ کر کے بھی آپ امام صاحب کو دے سکتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، ایک امام صاحب کو کبھی کبھی ملتے رہتے، ایک دن مجھے بولنے لگے، بولے میرے مصلیوں میں ایک کروڑ پتی صاحب ہے، اور وہ 10-15 لاکھ روپے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور میری ذمہ داری ہے پورا مہینہ ان کے بازو بیٹھنا اور آئے ہوئے ہر مدرسے والوں کی پاوتی بنانا، اور وہ جو ہے رقم دیتے رہتے ہیں، یعنی یہ مولانا لکھتے رہتے ہیں۔ اب مولانا کے ہاتھ سے 10 سے 15 لاکھ روپے بولے وہ خرچ کراتے ہیں، اور میری خود کی حالت یہ رہتی ہے کہ میرے اوپر لوگوں کے 5-5 ہزار روپے قرض ہے، اور میں وہ ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ میں پریشان رہتا ہوں کہ 5,000 کا انتظام کیسے کروں اور 10,000 کا انتظام کیسے کروں، اور وہ بیچارہ جو کروڑ پتی مالدار ہے، اس کو رتی برابر بھی اس چیز کی توفیق نہیں ہے کہ میرے مسجد کے امام خود مقروض ہے، میں ان کی بھی مدد کروں۔ ان کے ہاتھ سے 10 سے 15 لاکھ روپے تقسیم کرا رہے ہیں، لیکن ان کے خود کے حالات کا جو ہے کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے زکوٰۃ کا، مقصد یہ ہے پہلے آپ اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، آپ کے مسجد وار جماعت کے ساتھی، آپ کے امام صاحب، اس طرح کے یہ جو سارے لوگ ہیں نا، آپ یہ فقراء اور مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ ان کی مدد کرو، آپ ان کی مدد کرو۔ آپ بہت بڑے کروڑ پتی صاحب ہیں، بڑے بڑے فلیکس لگا رہے ہو، اور آپ کی بہن جو ہے لوگوں کے گھروں پہ برتن دھونے جا رہی ہے، تو تھو ہے آپ کے اوپر۔ چلیے، اب فقراء اور مساکین کے علاوہ جو عاملین ہیں، یہ عاملین اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جس زمانے میں اسلامی مملکت ہوتی تھی اور بیت المال کی طرف سے کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، یہ وہ عاملین ہیں۔ ان کے علاوہ مؤلفۃ القلوب جو ہے، یہ وہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے محلوں میں اور اپنے بستیوں میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں،
اور ایسے ہی ہمارے SC ST OBC ہمارے تمام جو بھائی ہے، سکھ ہے کہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، بودھ ہے، کسی بھی ذات دھرم کے لوگ ہیں، ہم رمضان میں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. زکوٰۃ کے مد میں سے آپ کٹ بنا کر، جیسے آپ مسلمانوں کے گھروں پہ کٹ تقسیم کرتے ہو، چاول ہے، اسی طرح سے اس میں دال ہے اور دوسری جو ضروریات کی چیز ہے، آپ ان کے گھروں پہ بھی تقسیم کرو. یہاں پہ اس کا باضابطہ مد لکھا ہوا ہے، اور میرے سامنے جو ہے قاموس الفقہ ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کی 3 قسمیں لکھی ہے، مگر اب وہ میں تفصیل سے آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. تو مؤلفۃ القلوب کے اندر ہم اس طرح سے پھر جو ہے ہمارے ہندو، کرسچن اور بودھ دوسرے سماج کے جو بھائی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں آپ افطار پارٹی بھی اس عنوان پہ کر سکتے ہو. پھر اس میں مسلمانوں کو خالی خدمت کے لیے رکھو. اور ایسے ہی جو ہے آپ رمضان کے بعد جو ہے عید ملن کے پروگرام، کیونکہ تالیف قلب اس کا مقصد ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام وغیرہ بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے بالکل کر سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تالیف قلب کا پورا اہتمام ہوتا تھا، جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہم ایسے حالات کا شکار ہیں. اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، تو آج کے زمانے میں غلام نہیں ہیں. مقروض، اب دیکھو مقروض کو اچھی طرح سے سمجھو. مقروض میں بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ دار دیکھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار مقروض ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے بھائی ہے. اور قرضہ پہلے دیکھو وہ کس چیز کا ہے. اگر وہ شادی بیاہ کے لیا ہوا ہے اور برتھ ڈے پارٹی منانے کے لیے لیا ہوا ہے، تو میں تو کبھی بھی ایسوں کی مدد نہیں کروں گا. ایک بات یاد رکھو، کائے کا قرضہ لیے تھے رے تم نے؟ دکھاوا کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. ہاں اگر بیمار ہے اور ان کے پاس دوا گولی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو بالکل اس کے لیے انہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو بالکل مدد آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے. ایسے رشتہ داروں کی، ایسے دوست احباب کی، جان پہچان والوں کی. نہیں جان پہچان والے رہیں گے تو بھی بیچارہ کوئی ایسا اگر مستحق ہوگا جس نے جو ہے نا اس کے لیے قرض لیا ہوا ہوگا، بیماری ہے، بچے کی تعلیم وغیرہ کی فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بالکل آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. قرض کی کیٹیگری میں وہ بھی آئیں گے. اللہ کے راستے میں سے جو ہے نا، ایک تو آج کے زمانے میں 2 طرح کی محنتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہے. تو دعوت و تبلیغ ہے اور دوسرے جو ہے مدارس ہے. اب دیکھو اس کے اندر ان کا بھی حق ہے. جیسے اللہ کے راستے میں بہت ساری جماعتیں چلتی ہے. بعض اوقات بہت سارے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم غربت والے، افلاس والے ہوتے ہیں. اب وہ نکل جاتے ہیں 4 مہینے کی جماعت میں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اب آپ کی مسجد میں ایسی کوئی جماعت آ گئی تو ایک آدھے ساتھی کو 2-4 کپڑے بنا لو. کسی کے پاس چپل جوتے نہیں ہوتے ہیں، وہ چپل جوتے دلا دو. کسی کے پاس میں بیگ نہیں ہوتا ہے، یا پھر ان کے اپنے خرچے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، بالکل آپ دے سکتے ہیں. کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، یاد رکھو یہ چیز. ایسے ہی مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں، اب دیکھو مدارس میں اب پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے. ابھی جیسے اتر پردیش میں جو ہے 13,000 مدرسوں کو بند کرنے کا حکم جو دیا گیا، وہ صرف اسی وجہ سے کہ ان کا حساب کتاب برابر نہیں تھا. اور بہت سارے مدرسے والے اتنے پیسے ہو جا رہے تھے کہ وہ بلڈنگ کے کاروبار میں اپنی منمانی. تو یہ منمانی غلط ہے یار، میرے کو اس سے بہت زیادہ چڑ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں جو صاف ستھرا آپ کا مدرسے کا نظام ہے، صاف ستھرا نظام کسے رکھیں گے؟ مدرسے میں 1 روپیہ بھی جو آ رہا ہے اور 1 روپیہ بھی جا رہا ہے. دیکھو میں آپ کو اس کی ایک مثال دے کر بتاؤں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ڈاکٹر محمد صاحب، میں ابھی گجرات گیا ہوا تھا، تو وہ مرولی کے اندر میرا قیام تھا. وہیں قریب میں جو ہے نا ایک نیا ہاسپٹل بنا تھا. تو مجھے خاص طور پہ ہمارے مولانا سلیمان صاحب منگیرا اور الیاس بھائی، یہ لوگ لے کر گئے وہ ہاسپٹل بتانے کے لیے. مجھے بڑی پیاری ترتیب لگی. وہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر محمد صاحب جو وہ پورے ہاسپٹل کے مینجمنٹ کے ذمہ دار تھے، CEO تھے اس کے. تو انہوں نے مجھے ایک رجسٹر بتائی. بولے دیکھیے مفتی صاحب، میرے پاس ایک رجسٹرڈ ہے، ایک چوپڑا ہے، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں وہ لے لیتا ہوں اور یہ چوپڑے میں لکھ دیتا ہوں. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے جو میرے پاس سفارش لے کر آئی
کہ بھائی میرے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے، 5000 روپیہ کم ہے، تو پھر میں ان کو اس میں سے دے دیتا ہوں اور یہ چوپڑے میں لکھ دیتا ہوں کہ بھائی جاؤ وہ جہاں پہ تم کو کم پڑ رہے ہیں وہاں وہ ٹیسٹ کے لیے ادا کر دو یا وہ سرجری کے لیے ادا کر دو۔ تو نظام اگر آپ کے پاس ایسا ہوگا نا، پورا لکھا ہوا، آپ جو ہے آپ کے دل میں مدرسے کے مال میں کیسا بھی تصرف کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا، اور آپ کو خود یعنی ایک آدمی کے انڈر میں نظام ہے تو وہ 25 جگہ زمینیں خرید رہا ہے مدرسے کی، یہ سب غلط باتیں ہیں یار۔ یہ اپنی منمانی مت کرو، یہ اللہ نے تم کو جو ہے نا امین بنایا ہوا ہے۔ تو میں خود بھی مدارس کا تعاون کرتا ہوں، لیکن کن مدارس کا؟ وہ مدارس جن کا حساب کتاب ایک دم صاف صاف ہے، مدارس کے مال میں جو ہے نا دوسری چیزیں نہیں گھسڑنے والے۔ دوسری چیزیں مطلب مدرسے کی زمین خالی دکھ رہی، بولے بلڈر کو دے دیے بلڈنگ بنانے کے لیے اور مدرسے کو پارٹنر بنا دیے۔ کیوں؟ تیرے باپ کا مال ہے، کیوں دیا تو نے بلڈر کو پارٹنرشپ میں؟ مدرسہ ہے، مدرسے کی زمین کو مدرسہ ہی رہنے دو۔ غلط بات ہے یہ، اس طرح سے بے ترتیبیں تم کرو گے نا تو ٹھیسے جاؤ گے۔ اسی لیے اتر پردیش ابھی پورے اسٹیٹس کے اندر، ابھی آج ہی مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ پونے مہانگر پالیکا نے بھی ایک سرکولر جاری کی اور ایک فارم جاری کیا ہے سب مدرسوں کے لیے کہ پونا شہر کے اندر بھی کتنے مدرسے ہیں، ان کی زمین کتنی ہے، بلڈنگیں کتنی ہے، وہ سارا جو ہے وہ بھی ان کا بھی چالو ہے۔ آج ہی بھیجا مجھے کسی نے تو بھی۔ کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ ہم اگر سارے کام جو ہے، اچھا مجھے بتاؤ نا، یہ سب چیزیں تو یار ہم کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ خود ہم نے خود سے کرنا چاہیے تھا۔ تو مدارس میں بھی ہم نے خرچ کرنا چاہیے اور بالکل ہمارا مال جو ہے مدارس میں لگنا چاہیے۔ مدارس کی جو ضروریات ہے، اب زکوٰۃ کے پیسوں میں سے آپ مدرسے کے اندر مدرسے کی کوئی ذمہ داری بھی لے سکتے ہو، جیسے بھائی چاول کی ذمہ داری لے لیے، گیہوں کی اناج کی ذمہ داری لیے، یا اساتذہ کی جو تنخواہیں وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ مدرسے والے پھر تملیغ کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اساتذہ کی تنخواہ کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے جو ہے نا ایک سوال، ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا، بولے وہ مدرسے میں بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ کروڑ پتی لوگوں کے بھی بچے ہوتے ہیں اور لکھ پتی لوگوں کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ تو یہاں دیکھو آپ کے سوال کا جواب۔ اور مسافروں کے لیے تو مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر بچے جو ہے وہ تو مسافر ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کل تو اکثر جو مالدار بچے ہیں ان کے ماں باپ تو ویسے بھی پیسے بھرتے ہی ہیں مدرسوں کے اندر، تو وہ ایک تو اللہ کے راستے میں ہیں اور دوسرے مسافر بھی ہے، اس کے لیے ان کے لیے بالکل حلال اور جائز ہے یہ چیزیں، یعنی وہ مدرسے کا جو کھانا کھا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ اب دیکھو یہ 8 مد اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے آخری میں 2 چیزیں یاد آ گئی، وہ میں کلیئر کر دوں۔ پہلی چیز تو تالیف قلب کے باب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں جو یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر ویڈیوز بنا کر کے میں نو مسلم ہوں میری مدد کرو، یہ چیز بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آپ مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام میں اب آپ کے اندر استقامت ہونا چاہیے، بھیک مت مانگو لوگوں سے اس طریقے سے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ پروفیشنلز ہے، ایک بات یاد رکھو، ایسوں کی آپ نے مدد بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے ایمان والے کی مدد کرو۔ آپ کے پڑوس میں، محلے میں، گلی میں، اپنے مسجد میں، اپنے جان پہچان میں اگر کوئی اس طرح کا ساتھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ بھامٹے جو ہے میں نے اسلام قبول کیا میری مدد کرو، تو یہ صرف چندہ وصولی گینگ ہے، اتنا یاد رکھو آپ۔ ان کے علاوہ مدارس کے لائن سے جو ابھی میں نے ایک چیز کہا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اپنے شہر کا جو مدرسہ ہے پہلا پریفرنس ہم اس کو دیں اور دیکھیں ہمارے اپنے بستی، اپنے شہر کے جو مدرسے کا حساب کتاب اور سارا کچھ صحیح ہے تو ہم پہلے تو ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، اور اسی طرح سے باقی بھی جو مدارس ہے پھر ہمارے یہاں پہ دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دور جو مدرسے چل رہے ہیں وہاں کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ماشاءاللہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں جھارکھنڈ گیا تھا، وہ مولانا ہر سال آتے ہیں، میں بھی ان کو کل شاید ان کے مس کال تھے 2-4، میں سو رہا تھا وہ ٹائم پہ، پھر میں نے ان کو ابھی عشاء کے بعد لگایا تو ان کا فون بند آ رہا ہے۔ تو میں خود جو ہے ان مدارس کا تعاون کرتا ہوں۔ پنجاب میں ایک مدرسہ ہے، اسی طرح سے جو ہے یو پی میں 1-2 مدرسے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہیں کا بھی مدرسہ ہو، ہم ان کا تعاون کریں۔ اگر ان کا حساب کتاب صحیح ہے، ان کا تعلیمی نظام صحیح ہے
तो कहीं का भी मदरसा हो हम उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रीफरेंस ये भी दो अपने बस्ती में अगर कोई मदरसा है, ऐसा नहीं है कि हमारे बस्ती का मदरसा महरूम है और हम दूर दूर के मदारिस का ताउन कर रहे हैं, सबका ताउन करो। और जो प्रोफेशनल लोग भी हैं ना, अभी जैसे रमज़ान है तो बहुत सारे लोग रमज़ान में निकल जाते हैं, वो हर मस्जिद में पहले थोड़ा सा वाज करेंगे, फिर उसके बाद उम्मत को तरगीब देंगे और फिर साल भर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास में हिसाब किताब वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अब चूँकि बयान करना आता है और उसके अलावा लोगों को जो है गिरफ्त में लेना आता है और उनकी टपरी भी चल रही है माशाल्लाह अच्छे से, और बच्चों का कोई जो है ठिकाना नहीं है और तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, मगर चूंकि बयान करना आता है तो बयान के बलबूते के ऊपर, तो ऐसे लोगों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों का भी जो हम मदद और ऐसे लोगों की भी जो ताउन करते हैं, उनकी बजाय जो मुस्तहिक है ना उनका ताउन करना चाहिए। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है, और भी किसी के कुछ मसाइल होंगे ज़कात से मुताल्लिक़ कमेंट के अंदर आप लिख लेना, इंशाअल्लाह मैं वो सबको जमा करके भी एक वीडियो में फिर सबका जवाब दे देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।